امریکی صدر نے ملا اختر منصور کو مسٹر منصور کیوں کہا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل صاف@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.saafsaaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت، مرخہ 27 مئی 2016۔ افغان طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت ایک بڑی خبر تھی، لیکن یہ کیسے ہوا، کس کے لیے ہوا، کس نے مدد کی، کس کو پہلے سے پتہ تھا اور کس کو بعد میں پتہ چلا جیسے اہم معاملات ابھی تک خبر بننے کی بجائے ایک راز ہی ہیں۔ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے پیچھے چھپے ان رازوں سے پردہ اٹھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ معاملات ہیں جن کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے۔ سامنے نہ آنے والے انہی خفیہ معاملات کے حوالے سے کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں جن کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ملا اختر منصور پر حملے سے پہلے امریکہ نے اپنے ٹارگٹس کو ہلاک کرنے کا ہمیشہ یہ جواز دیا کہ جو امریکی مفادات اور امریکہ کے خلاف کارروائی کرے گا، امریکہ اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ لیکن ملا اختر منصور پر حالیہ حملے کے بعد اپنی کارروائی پر جواز پیش کرنے کا امریکی لہجہ وسیع ہے، یعنی باراک اوباما نے کہا کہ جو امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز پر حملہ آور ہوگا اس کو امریکہ ختم کرے گا۔ انہوں نے اس بات کو مزید پھیلایا کہ جو کوئی بھی اقوام عالم کے لیے خطرہ ہوگا، امریکہ اس سے نمٹے گا۔ امریکہ کی اس بات سے اور کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، بھارت ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ بھارت افغانستان میں امریکہ کا فوجی اتحادی نہ سہی، اس خطے میں امریکہ کا قریبی عزیز ضرور ہے، اور بھارت کا پہلا ہدف پاکستان ہے۔ اقوام عالم کے لیے خطرہ بننے والے کسی بھی خطرے کو کاؤنٹر کرنے والی حالیہ امریکی پالیسی نہ جانے سب کے لیے پالیسی شفٹ ہے یا صرف پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ شفٹ کی گئی ہے۔ ملا اختر منصور مبینہ طور پر ایران سے آ رہے تھے اور ان کا ایران آنا جانا پہلے سے موجود تھا۔ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایران نے ملا اختر منصور کی مخبری کی ہو یا ایران کے کندھے پر بندوق رکھ کے بھارت نے چلائی ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس سے بھارت کئی فائدے اٹھا سکتا ہے، مثلاً ایران اور پاکستان کے درمیان پہلے سے ٹھنڈے تعلقات مزید خراب کرنا، ایران اور طالبان کے درمیان دشمنی بڑھانا، اور افغان حکومت کا ہدف مروا کر افغانستان پر دوستی کا احسان جتلانا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ عرصے قبل پاکستان نے بلوچستان سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو پکڑا۔ اس کی گرفتاری کے حوالے سے بعض مبینہ خبریں یہ تھیں کہ اس بھارتی جاسوس کو طالبان نے پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا۔ ملا اختر منصور کی مبینہ ہلاکت کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ملا اختر منصور نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرنے میں کوئی مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور کیا ملا اختر منصور کو بھارت نے امریکہ کے ذریعے اس کے کیے کی سزا دلوائی؟ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں کیا سول ملٹری ریلیشن میں بگاڑ آ سکتا ہے، تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اسٹریٹجک معاملات براہ راست اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرتی ہے، اسی لیے ملا اختر منصور پر حملے کے حوالے سے سول ملٹری ریلیشن میں فوری کھچاؤ آنے کا امکان کم ہے۔ البتہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں دونوں فریقین کے درمیان تناؤ کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سول حکومت زیادہ جمہوری بننے کی کوشش کر سکتی ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحت کام کرے گی۔ مثلاً ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان میں ڈرون حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کے حملے دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشیں، قربانیاں اور کامیابیاں غیر متزلزل ہیں۔ ایسے حملے پاکستان کی سالمیت کے خلاف اور امن عمل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنی پریس کانفرنس میں ISPR کی مذکورہ پریس ریلیز سے ایک دن پہلے کی تھی۔ چودھری نثار سول حکومت کے سول وزیر داخلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کو اپنی سیاست پر بالا تر رکھتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر جنرل راحیل کی تشویش امریکہ کے لیے ضرور غور طلب ہوگی۔ پاک آرمی کے سربراہ کا بیان صرف بیان نہیں بلکہ کچھ اہم حقائق کی بنیاد پر ایک ثبوت ہوتا ہے۔ پاک آرمی کے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو بھارت کی کسی بھی چالاک اسٹریٹجک حرکت کو سمجھ سکتی ہیں اور کاؤنٹر کر سکتی ہیں۔ انگریزی بول چال میں کسی مرد کے نام کے ساتھ مسٹر کا لفظ لگانا مہذب پن کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کے لیے نفرت کا اظہار کرنا ہو تو اس کے نام کے ساتھ مسٹر نہیں لگایا جاتا۔ اس کی بڑی تاریخی مثال جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کی دی جا سکتی ہے۔ جب بھی انگریزی بولنے والے کسی ملک کا کوئی بھی سربراہ یا اہم لیڈر ہٹلر کا نام لے گا تو اس کے ساتھ مسٹر کا لفظ نہیں لگائے گا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ہٹلر قابل نفرت شخصیت تھی۔ اسی طرح جب امریکہ کی خصوصی فورس نے مئی 2011 میں اسامہ بن لادن کے خلاف پاکستان میں سیکرٹ آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی اطلاع امریکی صدر باراک اوباما نے اس وقت میڈیا پر دی تو انہوں نے اپنی مختصر تقریر کے دوران 5 مرتبہ اسامہ بن لادن کا نام لیا، مگر ایک دفعہ بھی نام سے پہلے مسٹر نہیں لگایا۔ گزشتہ دنوں جب مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ملا اختر منصور ہلاک ہوئے تو ان کی ہلاکت کی تصدیق بھی امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی مختصر تقریر میں کی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ امریکی صدر اوباما نے جب بھی ملا اختر منصور کا نام لیا تو نام کے ساتھ مسٹر لگا کر انہیں مسٹر منصور کہا۔ امریکی نفسیات اور تاریخی پس منظر کے مطابق امریکی اپنے دشمنوں کو کبھی بھی مسٹر کہہ کر نہیں پکارتے، تو پھر ملا اختر منصور کو مسٹر منصور کیوں کہا گیا؟ امریکی صدر کی اتنی اہم تقریر میں کیا یہ ٹائپنگ کی غلطی تھی؟ کیا ملا اختر منصور امریکہ کا براہ راست دشمن نہیں تھا؟ کیا امریکہ نے ملا اختر منصور کو مار کر اس خطے میں اپنے کسی عزیز دوست کو راضی کیا ہے؟